بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ پری طب کہاں کہاں سے ہوتا ہے۔ تو فی الحال ہماری معلومات کی حد تک آ، 4 یا 5 کالجز ہیں۔ ایک تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جہاں سے پری طب کا ہوتا ہے، جہاں پہ 10 سیٹیں ہیں۔ دوسرا جامعہ ہمدرد ہے دہلی میں، جہاں کا میں خود طالب علم ہوں۔ یہاں پہلے 10 سیٹیں ہوتی تھیں، لیکن فی الحال 5 سیٹیں ہو رہی ہیں، اور ایک سیٹ جو ہے فورن کنٹری والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے طبیہ کالج پٹنہ۔ آ، پٹنہ میں ایک طبیہ کالج ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ صرف بہار والوں کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں بھی 10 سیٹیں ہوتی ہیں، اور وہاں بھی وہی کالج ہیں، وہی مدرسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہاں صرف بہار کے اسٹوڈنٹ ہی داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور چوتھا ایک ہے سلفیہ یونانی میڈیکل کالج، دربھنگا میں ہے یہ، اور یہاں بھی تقریباً 10 سیٹیں ہیں، اور ابھی فی الحال داخلہ بھی ہوا ہے اسی سال سے، یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار اس کی چیزیں آئی ہیں۔ اور پانچواں ایک ابھی معلومات ہماری ہوئی ہے، وہ پنجاب میں ہے، رہبر یونیورسٹی کے بارے میں۔ وہاں بھی 10 سیٹیں ان کی ویب سائٹ پر دکھا رہی ہیں، لیکن ان سے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہو پایا کہ وہ لوگ داخلہ کیسے لیتے ہیں۔ اور آگے اس کی بات یہ ہے کہ کون کون سے مدارس اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو CCIM ایک بورڈ ہے جہاں سے منظوری ملتی ہے مدارس کو۔ اس کے ذریعے سے تقریباً 27 مدارس کو جو ہے تقریباً 27 مدارس کو منظوری دی گئی ہے، جس میں سے بڑے بڑے مدارس کا نام میں بتا دے رہا ہوں، جیسے جامعہ اشرفیہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے علاوہ سلفیہ بنارس ہے، سنابل ہے، جامعۃ الفلاح ہے، جامعۃ الاصلاح ہے، اور جامعۃ الصالحات ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے کہ مدرسہ بورڈ کا بھی ہے اس میں قدیم۔ اور ایک چیز جو ہمیشہ پوچھی جاتی ہے کہ طلبہ جب ہم کو فون کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ عالم کے بیس پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان سے بتا دیں، چاہے آپ جہاں سے بھی، جس مدرسے سے بھی ہو، چاہے آپ بہار مدرسہ بورڈ سے آئیں یا UP مدرسہ بورڈ سے آئیں یا کسی بھی دوسرے مدرسے سے آئیں، تو عالم کی سرٹیفکیٹ، چاہے آپ کی عالم وہ جو ہے MA کے برابر بھی ہو، لیکن پری طب کے معاملے میں یہ منظور نہیں ہوگی، وہاں کے لیے فاضل ضروری ہوگا۔ اور ایک چیز اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پریتی پرائیویٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو میں یہ بتا دوں کہ پریتی پرائیویٹ نہیں ہو سکتا ہے کہیں بھی، اور جہاں سے آپ پریتی کرتے ہیں وہیں سے آپ کو برج کو BOMS کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر علی گڑھ سے برج کو وہ پریتی کیا ہے، تو آپ کو علی گڑھ میں ہی BOMS کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ اس کے بیس پر جامعہ ہمدرد میں چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ پری طب کے بیس پر صرف BOMS ہی کر سکتے ہیں، MBBS کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ چیز بھی بار بار سوال آتے ہیں کہ ہم لوگ MBBS کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم لوگ بار بار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدارس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس کا کوئی تعلق ہے نہیں سائنس سے۔ تو یہ تو تقریباً یہ سمجھیے کہ یونیورسٹی والوں کا احسان سمجھیے کہ انہوں نے 10 سیٹیں ہم لوگ کے لیے BOMS کے لیے کر دی ہیں، تو ان کا احسان ماننا چاہیے ہم لوگ۔ باقی MBBS کی طرف جانے کے لیے ہمیں جو ہے انٹر کرنا پڑے گا، اور وہ بھی PCB، فزکس کیمسٹری اور بایو کے ذریعے سے ہونا پڑے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو گئی، ایک تو کالجز ہو گئے، اور دوسرے یہ ہو گئے کہ کون کون سے مدرسے اس میں لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو آتی ہے کہ ہاں، پری طب 1 سال کا کورس ہے، اور اس میں 12th میں جو سائنس کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے فزکس ہو گیا، کیمسٹری ہو گئی، اور بایولوجی، ان چیزوں کے بارے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور 1 سال کے بعد اسی میں جو امتحان ہوتا ہے، اسی کو پاس کرنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ BOMS میں داخلہ مل جاتا ہے، کوئی الگ سے امتحان نہیں دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے آگے تیاری کی بات جہاں تک ہوتی ہے پری طب کی، تو پری طب کی تیاری کے لیے آپ کو ہر جگہ کا الگ الگ ہے، تقریباً میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے۔ جیسے سب سے پہلے تو میں جامعہ ہمدرد کے بارے میں بتا دوں کہ جامعہ ہمدرد کا جو سلیبس ہے، ہاں، جامعہ ہمدرد کا جو سلیبس ہے اس میں 2 کیٹیگری ہے، ایک تو معلومات عامہ کا ہے، اور دوسرا سائنسی معلومات کی چیزیں ہیں، وہ عام سائنسی معلومات کی چیزیں۔ اور اگر اس کی بات کریں، پورا سلیبس کی بات کریں، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ
سائنس جو ہوتا ہے، جو سائنس پوچھا جاتا ہے اس میں وہ 5ویں 6ٹھی کلاس تک کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے اس میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، کوئی اس کا اسپیسیفک وہ نہیں ہے کہ فلاں پیٹرن. جیسے علی گڑھ میں ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہے اور ان کا ایک سلیبس متعین ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ نے 10 سالوں کے اندر جو مدرسے میں پڑھائی کی ہے، عربی ادب کے متعلق یا حدیث کے متعلق، فقہ کے متعلق، قرآن کے متعلق، منطق کے متعلق، فلسفے کے متعلق، اور بھی جو بھی چیزیں، جو بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں نو صرف کے، تمام سے آپ کے جو ہے سوالات آ سکتے ہیں. ہمدرد کی بات بتا رہا ہوں میں. آ، اس کے علاوہ آپ اگر اس کی بات کریں، جنرل نالج کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور ہر سال اس کا جو ہے پیٹرن بدل جاتا ہے، کیونکہ جامعہ ہمدرد میں کوئی سلیبس اس طریقے کا ہے نہیں کہ ایز اٹ از ہو کہ ہر سال ایک ہی طرح کا پوچھنا ہے. اور ہر سال ایک الگ آدمی کو دے دیا جاتا ہے سوال بنانے کے لیے کوشچن پیپر. تو وہ اپنے حساب سے وہ سیٹ کرتے ہیں. اور دیکھے جن لوگوں نے ایگزام دیا ہوگا پچھلے سال اور اس سال، تو ان کو بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کا جو سوال تھا وہ بالکل مختلف تھا. اور اس میں کوچنگ بھی تقریباً کئی جگہوں پر کام نہیں آتی ہے. کام مطلب تھوڑی بہت تو معلومات ہو جاتی ہے، لیکن ہمدرد کے سلسلے میں کوچنگ بہت حد تک کامیاب نہیں ہے. تو آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں، جیسے کہ AIMSF کے جو ٹیلی گرام چینل ہے، اس پر ہم نے لنک کی صورت میں اور بہت سارے PDF بھی ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کر رکھے ہیں. اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب آگے ہم بات کرتے ہیں علی گڑھ کے بارے میں. تو علی گڑھ کا ایک اسپیسیفک سلیبس ہے. وہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ 10 سیٹیں ہیں، اور داخلہ بھی انہی مدارس کے بیس پر ہوتا ہے جن میں جو ہے ہمدرد میں جو جس CIM سے منظور شدہ ہیں انہی کے بیس پر ہوتا ہے. اور وہ 27 مدرسے ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لینا چاہ رہا ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں کروا دوں گا، تو اس سے سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو فراڈ ہوگا یا کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن انہی مدارس کے جو وہ ہوتے ہیں سندیں ہیں، فضیلت کی سندیں، انہی کے بیس پر ہو پاتا ہے. اور وہ لسٹ ہم نے دے رکھی ہے، تقریباً ساری چیزیں اپلوڈ ہیں. علی گڑھ میں جو سلیبس ہے تیاری کا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے اردو ہے، اور دوسرا عربی ہے، اور تیسرا علوم شرقیہ ہے تیسرا. تو اردو کے سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز ہے، اردو میں جو ہے ایک کتاب آتی ہے اپنی زبان، 7ویں جماعت کی کتاب آتی ہے. اسی کے تقریباً سارے مضامین ہیں. مطلب جیسے کہ اس میں کچھ سارے کے سارے تو نہیں ہیں، مطلب پوری کتاب نہیں ہے. اس میں سے کچھ نظم کا حصہ ہے اور کچھ نثر کا حصہ ہے. تو تقریباً 8 جو مضامین ہیں وہ نثر سے ہیں، اور 3 مضامین جو ہے اس سے ہیں، کیا بولتے ہیں، نظم سے ہیں. انہی کی تیاری کرنی ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ کے جو مضامین ہیں وہ نہیں پڑھنے ہوتے ہیں. تو فی الحال جو چیزیں ہیں نصاب کے سلسلے میں، تو نصاب تو ہم لوگوں نے اپلوڈ کر رکھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اردو کے علاوہ ایک عربی آتی ہے. تو عربی تو نہایت معمولی ہوتی ہے. اگر کوئی طالب علم ہے، اس نے سوم چہارم تک بھی پڑھ رکھا ہے، تو وہ عربی کا تو کر سکتا ہے، سوال کے جواب دے سکتا ہے. جیسے کہ کتابیں میں بتا دوں، القراۃ الواضحہ ہے، جزء ثالث ہے. القراۃ الراشدہ جزء اول ہے، جو کہ عربی اول میں پڑھائی جاتی ہے ندوے میں. حصہ نظم، ہاں ایک چیز جو آتی ہے وہ حصہ نظم ہے. محاسن الشعر ایک کتاب ہے جو جامعۃ الاسلام میں چلتی ہے، اور دوسری جگہوں پر تو نہیں چلتی ہے، لیکن جامعۃ الاسلام میں پڑھائی جاتی ہے. یہ بھی اس کے بھی بہت زیادہ وہ سخت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ترجمہ کبھی کبھی جو ہے سخت ہو جاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں آپ لوگ جو ہے اس کے ترجمے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگوں نے اپلوڈ بھی کر رکھا ہے. اور آگے گرامر کی چیزیں جو ہوتی ہیں عربی میں، ایک تو ماضی، مضارع، امر و نہی وغیرہ اور گردان کی چیزیں ہیں. اور اسم وغیرہ کے جو آپ ہدایت النحو یا جو ہے نحومیر وغیرہ سے آپ حل کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو کتاب کے صورت میں ان لوگوں نے بتا بھی رکھا ہے. معاون کتابیں، تمرین النحو ہے، تمرین الصرف ہے، عربی کا معلم ہے. اور اگلا جو عربی میں ہوتا ہے انشاء، عربی سے اردو یا اردو سے عربی. تو اس کے سلسلے میں آپ لوگ وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں، معلم الانشاء جو ہے اول اور دوم وغیرہ، جو ندوے میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی پڑھائی جاتی ہے. تو کتاب دیکھ سکتے ہیں. آگے آتا ہے ایک تیسرا پورشن ہوتا ہے علوم شرقیہ کا. علوم شرقیہ جو ہے
علم شرقیہ میں تمام مشرقی علوم آ جاتے ہیں، تقریباً تقریباً قرآن حدیث فقہ وغیرہ بھی، منطق وغیرہ بھی، اور فلسفہ وغیرہ کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے بر صغیر اور جو بنو عباس کے دور کے جو مین مین لوگ ہیں، خاص طور سے جو علمی افراد ہیں، ان کے کیا بولتے ہیں سوانح، ان کے کام وغیرہ پر بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کو بالتفصیل بتایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کو آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو اپلوڈ کیا ہوا ہے ٹیلی گرام پر، اس پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ معاون کتابوں کی صورت میں یہاں انہوں نے خود سلیبس میں دے رکھا ہے، جیسے تاریخ طب و اطباء قدیم، ادیمہ قدیم، اس کے مصنف ہیں علی حیدر جعفری۔ تاریخ طب و اطباء قدیم حسان نگرامی ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین، ایک مستقل مذہب، عبید اللہ اسدی کی کتاب ہے۔ اختیارات قاسمی اقبال قاسمی کی ہے۔ بر صغیر کے مسلم مفکرین بال احمد قاسمی کی ہی ہے۔ بیت الحکمت کی طبی خدمات وسیم احمد اعظمی کی ہے۔ سر سید ایک تعارف خلیق احمد نظامی۔ حیات اجمل قاضی عبدالغفار۔ تاریخ علوم و شخصیات اسلامی ڈاکٹر اسلام ندوی۔ علوم شرقیہ گائیڈ ڈاکٹر محی الدین ساجد فلاحی۔ تو یہ ساری کتابیں ہم لوگوں تقریباً ساری چیزوں کا احاطہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے اس میں۔ رہنمائے پریتی علی گڑھ، رہنمائے پریتی ہمدرد، اور قواعد داخلہ جو طبیہ کالج ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ پوچھنا چاہیے، تو آپ لوگ اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ باقی فہیم صاحب ہیں ایک علی گڑھ میں، وہ جو ہے کوچنگ بھی کراتے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور لوگ بھی کوچنگ کراتے ہیں، لیکن فہیم صاحب کی کوچنگ آج کل کافی مشہور بھی ہے، اور وہاں سے لوگ داخلہ بھی ہو جاتا ہے تقریباً ہر سال۔ کچھ لڑکوں کا ہوتا ہی ہوتا ہے، اتنا تو طے ہوتا ہے، اور اچھی کوچنگ کراتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ سیلف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو مواد دے رکھا ہے اور جو کتابیں وہاں پرووائڈ کر رکھی ہیں PDF میں، اور پرانے سال کے پیپرز بھی ہم نے دے رکھے ہیں، ان سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ انف ہوں۔ لیکن بس یہ ہے کہ کوچنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس قسم کے سوالات آتے ہیں اور ان کا کیسے جواب دینا ہوتا ہے۔ تو سیلف اسٹڈی میں یہ چیز تو نہیں آ پاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت حد تک بہت سارے لوگ کر لے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کوچنگ والے ہی داخلہ لیتے ہیں، کوچنگ والے کے علاوہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو داخلہ لے لیتے ہیں۔ آگے مشورے اور تجربات کے سلسلے میں بھی رہنمائے پریتی میں موجود ہے۔ ایک چیز جو بتانی تھی، وہ طبیہ کالج پٹنہ کی ہے، وہاں کا بھی سلیبس ہے، اور تھوڑا سا وہاں کا سلیبس الگ ہے۔ وہاں ان لوگوں نے جو ہے فارسی، عربی، اردو اور جنرل نالج کو رکھا ہوا ہے، اور جنرل نالج میں انہوں نے کیا بولتے ہیں سائنس کے پورشن کو بھی رکھا ہوا ہے، تقریباً ہائی اسکول تک کے سائنس کو انہوں نے شامل کر رکھا ہے، جیسے موسمیات، جغرافی وغیرہ بھی ہے، اینٹی بایوٹک DNA وغیرہ کے بارے میں معلومات ہے، اور نصاب اردو میں تو وہی ساری چیزیں ہیں جو علی گڑھ والی ہیں، اور فارسی میں یہاں پہ تھوڑی چیزیں ہیں، نظم اور نظر کی چیزیں ہیں، اور عام معلومات، ایرانی دن مہینے کے متعلق بھی بات ہوتی ہے، اور قواعد اور انشاء فارسی کے، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہو گئے، جامعہ اشرفیہ کے جو فارسی کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں شروع میں، یہاں تک کہ ندوے کے بھی، اور جامعۃ الفلاح و اصلاح وغیرہ میں بھی ہے ابتدائی دور میں فارسی کی 1 یا 2 کتابیں تو پڑھائی جاتی ہیں ہر جگہ، تو وہ انف ہوں گے اگر ان کو دوبارہ سے پڑھ لیں تو۔ اس طریقے سے عربی میں آپ کو وہی ساری کتابیں ہیں، القراءۃ الراشدہ حصہ سوم ہے، القراءۃ الراشدہ حصہ اول ہے، اسی طریقے سے یہ اتنی چیزیں کافی ہیں۔ اور رہی بات جمعہ کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر ان کی ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے کہ کیا کیا آگے اپورچونیٹیز ہیں، اور میں ابھی فی الحال پڑھ رہا ہوں تو ان سے زیادہ تو میں جانتا نہیں ہوں، لہٰذا آپ ان کو کنسیڈر کریں اور ان سے ہی ان کی ویڈیو دیکھ لیں تو زیادہ معلوماتی ثابت ہوگی وہ۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا۔ اور جہاں تک رہی بات اس کی صفیہ میڈیکل یونانی میڈیکل کالج دربھنگہ کی ہی کا ہے، لیکن اس بار ان کا بھی امتحان ہوا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ علی گڑھ اور ہمدرد کا جو پیٹرن ہے اسی کے مطابق بھی ہی ان کا بھی ہوگا، جو سلیبس ہے، اور اسی کے حساب سے وہ لوگ بھی وہ کرتے ہوں گے، ایگزام لیتے ہوں گے۔ اور ایک جو رہبر یونانی میڈیکل کالج ہے، تو اس کی ویب سائٹ ہم نے چیک کی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک صرف اتنا پتا چلا ہے کہ 10 سیٹیں ہیں، لیکن کیا پیٹرن ہے، کیسے داخلہ لیا جاتا ہے، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی معلومات مل نہیں سکی۔ ایک نمبر ہمیں ملا ہے، ہم نمبر بھی وہ شیئر کر دیں گے، اور ہم لوگ خود بھی معلومات کرنے کے وہ ہیں، چاہتے ہیں کہ معلومات ہو جائے، اور
کال بھی کریں گے انشاءاللہ ان سے، اور بات ہوگی، تو آگے ان سے بات کر کے ہم لوگ ساری چیزیں اپلوڈ بھی کر دیں گے ٹیلی گرام پر۔ تو جو پریتیپ کے بارے میں تو ہمارے خیال سے ساری باتیں ہو گئی۔ ایک کورس اور ہے جو ہمدرد میں ہے فی الحال مدرسے والوں کے لیے، وہ ہے یونانی فارمیسی کا۔ وہ 2 سال کا کورس ہے، اس میں صرف دوائیں بنانا اور ان کے کیسے پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں، کیسے مطلب یونانی کی جو دوائیں ہیں، جیسے کہ ایک ایلوپیتھ کی دوائیں جو ہوتی ہیں ان کا ڈی فارما ہوتا ہے، اسی طریقے سے یونانی میں بھی 2 سال کا ایک کورس ہے یونانی فارمیسی کے نام سے، اس میں بھی پڑھائی ہوتی ہے یہی ساری چیزیں، اور مطلب یونانی دوائیں کیسے، دوا سازی کیسے ہوتی ہے، چیزیں پڑھائی۔ تو اس میں آپ کے ایلیجیبلٹی کے لیے فضیلت شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف عالمیت سے کام چل جاتا ہے، اور ہم نے جو ہے اس کی چیزیں رہنمائیں ہمدرد میں دے رکھی ہیں کہ کس کس مدرسے کے لوگ اس میں جا سکتے ہیں، اور تقریباً اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ مدرسے جو علی گڑھ، جامعہ ملیہ، اسی طریقے سے مولانا آزاد میں یا کے جی ایم یو لکھنؤ میں جو بھی مدرسے ریکوگنائڈ ہیں، ان مدرسوں کے طلبہ، ان مدرسوں میں جو طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں وہ بھی اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تقریباً یہ بات لکھی ہوئی ہے جو پروسپیکٹس آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی اچھا کورس ہے۔ اور اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو بی ایم ایس کرنے کا، بی ایم ایس میں تقریباً مدرسے والوں کے لیے 6.5 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ یونانی فارمیسی کا معاملہ ہے تو دواسازی کا ہے، تو یہ مختصر ہے، اتنا ہی مطلب بی ایم ایس کی طرح تو بڑا کورس نہیں ہے، لیکن اگر وقت کم ہو اور پیسے وغیرہ کی وہ ہو، ضرورت ہو، تو اس کورس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور نیم حکیم تو بن ہی جاتے ہیں تقریباً اس میں بھی، کیونکہ دوا سازی ہی مین ہوتی ہے تقریباً ڈاکٹری میں، کہ کیسے کیسے دوائیں بنانی چاہیے، اور باقی ڈائگنوسس کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو بی ایم ایس کے والوں کا کام ہے، لیکن دوا بنانا کیسے ہے اور اس کو کتنا ڈوز دینا ہے اور ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے خیال سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ۔